السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا رہے گا؟ اور ایک یہ سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس کتا رو رو لگا کے روتا ہے پانچوں نمازوں میں، یہ فرما لیجئے کہ کیسا ہے؟ اور میری امی اور ابو کی مغفرت کی دعا اور انہیں مدینہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین آمین۔ مدنی فیس میں اگلی ماہ 11 اکتوبر نماز کورس کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ان کریم۔ ایک تو کتے کے رونے کا تذکرہ کیا، دوسرا ناخن کاٹنے کا۔ دو سوال کیے تو دو مدنی فیس دے دو، سوال تو ایک کرنا ہے نا۔ داڑھی بڑھا لو، چلو ایک مٹھی کم سے کم، اور جتنی اب تک گھٹائی کٹائی منڈائی سب سے توبہ کر لو۔ اللہ توفیق دے۔ امامہ شریف زلفیں یہ بھی اگر پرمیننٹ ہو جائے تو میٹھا مدینہ، اگر ہے تو گنجائش، میں داڑھی تو ہے واجب، اس کے بغیر تو ظاہر ہے وہ داڑھی کاٹیں گے گٹائیں گے منڈائیں گے تو گناہ گار ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کاٹ سکتے۔ اور کتا روتا ہے، کبھی کبھی کتے روتے ہیں، بلیاں روتی ہیں، ان کے یہ اسٹائل ہوتا ہے۔ اب یہ خدا جانے روتے ہیں یا کچھ اور کچھ انداز میں کوئی اپنا ان کا ترنم میں کچھ سمجھ نہیں آتے۔ اب رونے میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آنسو گرتے ہیں، یہ دیکھے نہیں کہ ان کے آنسو گرتے ہوں۔ اب یہ ہم عوام میں اس کو رونا کہتے ہیں، حقیقت میں کچھ اس کے بارے میں معلومات؟ اصل میں یہ وہ عجیب ان کی ایک انہوں نے سوال میں کہا، لیکن یہ انہیں کا نہیں، کئی لوگ اذان کے وقت روتا ہے کتا۔ ہاں، یہ پانچوں نمازوں کے وقت روتا ہے، یہ کہا انہوں نے۔ تو اب خدا بہتر جانے، اس میں کوئی ایسی ترکیب سمجھ نہیں آتی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، صرف ایک عوامی رومر ہے، اور ایک ذہن بن جاتا ہے تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت ہوا ہی، ورنہ ہزاروں مقامات پہ کتے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، وہ رو کہاں رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کے گھر کے پاس کوئی ایسا کتا ہوگا جو روتا ہوگا؟ ویسے یار یہ ہوتا ہے کبھی کبھی جانوروں میں، یہ حصے ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک بہت پہلے جانور لیا تھا قربانی کا، نعت شریف ہم پڑھتے تھے نا، وہ بیٹتی تھی۔ آج یہ رضا آپ کو یاد ہوگا، آپ چھوٹے، بہت چھوٹے تھے۔ اچھا، آپ تھے نہیں۔ ہاں بالکل، وہ مطلب یعنی کہ نعت شریف سنتی تھی، اذان کے ٹائم پر ساکن ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، یا قبلے کا رخ کر لیتی تھی، کچھ اب میں بھی بھول گیا ہوں۔ اس گائے میں ایک عجیب و غریب صفات تھی، یہاں تک کہ ذبح کرتے وقت، قربانی کرتے وقت ہم لوگ اس کے بالکل، میں تو قریب بیٹھا ہوتا، قدموں میں، ایک الفاظ میں قدم پاؤں کے پاس بیٹھا ہوتا، مجھے صحیح بولتے یہ ابھی ٹانگ نکالے گی کہیں لگ نہ جائے، جاندار تھی، بیٹھا ہوتا، نعتیں پڑھ رہے تھے۔ یہ مجھے بالکل ساکن لوگ تھے، اتنے گھبرائی بھی نہیں، نعتیں پڑھ رہے تھے، یہ بالکل یوں بیٹھی ہوئی تھی، پھر ٹانگ نکالی اس نے، میں بیٹھا ہوتا قریب، بالکل ہولے ہولے آہستہ آہستہ کر کے یوں تھوڑی نکالی، مجھے کچھ بھی اس میں تکلیف نہیں تھی۔ یہ گائے کا تو بڑا چرچا ہوا تھا، اتنا مطلب یعنی کہ انوکھی گائے میں نے بھی ایک ہی دیکھی تھی۔ اللہ کی شان ہے، الحمدللہ۔